بدلتے موسم کی وہ شفاف صبح لاہور کی سڑکوں پر ایک تازہ دم روشنی بکھیر رہی تھی، مگر نیشنل ہسپتال کے اس سرد کوریڈور میں وقت جیسے کسی نوکیلی کیل سے بند کر رہ گیا تھا۔ فضا میں پھیلی ادویات کی وہ مخصوص کڑوی بو نتنوں سے ٹکرا کر اعصاب کو شل کر رہی تھی۔ آریان خان دیوار سے پیٹھ ٹکائے کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اس کا لباس جو کبھی اس کی وجاہت اور خوش لباسی کا آئینہ دار ہوتا تھا، اب جگہ جگہ سے ابیرہ کے خون کے سرخ دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سرخ رنگ آریان کے پور میں ایک انجانی وحشت اتار رہا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ مخصوص رنگت جو ہمیشہ اعتماد سے دمکتی تھی، اس وقت زرد پڑ چکی تھی۔ ماتھے پر بکھرے بال اور آنکھوں میں ٹھہرا وہ کرب جو کسی لفظ کا محتاج نہیں تھا۔ اسے اپنے کانوں میں مسلسل وہی ایک آواز سنائی دے رہی تھی، گولی کے چلنے کی وہ خوفناک گونج جس نے چند لمحوں میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہاتھا پائی اس کا اور یارم خان کا وہ پاگل پن، اور پھر وہ ایک لمحہ جب ٹریگر دبا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ وہ لمحہ کس کی غلطی تھی، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ یا اللہ، اسے کچھ نہ ہو۔ اس کے لرزتے لبوں سے یہ دعا کسی فریاد کی طرح ہوا میں معلق تھی۔ آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کے اوپر لگی وہ سرخ بتی آریان کے صبر کا آخری امتحان لے رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اپنے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ وہ جنون، وہ انا، وہ سب کچھ جو کبھی آریان خان کی پہچان تھا، آج اس سفید چادر کے سامنے ڈھیر ہو چکا تھا جس میں لپٹی ابیرہ کو وہ اندر لے کر گئے تھے۔ باہر زندگی معمول کے مطابق جاگ رہی تھی۔ ہسپتال کے عملے کی دبی دبی سرگوشیاں اور دور سے آتی گاڑیوں کی آوازیں، مگر آریان کے لیے کائنات کا مرکز صرف وہ خود کار دروازہ تھا جس کے پیچھے زندگی اور موت کی کشمکش جاری تھی۔ کوریڈور کے دوسرے سرے پر جوتوں کی چاف اور تیز قدموں کی آواز نے آریان خان کو چونکا دیا، مگر اس میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر آنے والوں کا سامنا کر پاتا۔ چند لمحوں پہلے جو گاڑیاں آریان کے تعاقب میں تھی، اب ان کے سوار ہسپتال کی اس بوجھل فضا کا حصہ بن چکے تھے۔ آریان کے والدین اور ایزل، سب کے چہروں پر ایک ہی خوف اور بے یقینی لکھی تھی۔ اس اچانک حادثے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایزل، گلناز اور افضل خان، سب کے چہروں پر صدمہ دکھائی دے رہا تھا۔ بے شک اس لڑکی سے ان کو کوئی خاص دل لگی نہیں تھی، مگر کوئی بھی اس کی جان لینے کے حق میں تو نہیں تھا۔ وہ چند سیکنڈ کا فاصلہ جو سڑک پر گاڑیوں کے درمیان تھا، اب ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کی طرح ان کے اعصاب پر سوار تھا۔ آریان نے اب بھی دیوار سے پیٹھ نہیں ہٹائی تھی۔ وہ کسی مجرم کی طرح نظریں جھکائے ساکت کھڑا تھا، جہاں اس کے خون آلود کپڑے اس کی بے بسی کا بلند آواز میں اعلان کر رہے تھے۔ ایزل نے تڑپ کر اپنے بھائی کا کندھا تھامنا چاہا، مگر اسے چھوتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ آریان کا وجود اس وقت کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہا تھا، ایسا تپتا ہوا وجود جس سے لگ کر کوئی بھی راکھ ہو سکتا تھا۔ ابھی یہ اضطراب تھما نہ تھا کہ راہداری کے دہانے پر ایک اور ہیبت ناک سایہ نمودار ہوا۔ یارم خان، جس کے ماتھے پر اب بھی وہی وحشت اور غصہ لکیروں کی صورت موجود تھا، وہ تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آمد نے فضا میں موجود تناؤ کو ایک نئی اور جان لیوا شدت دے دی تھی۔ خاندان کے بڑوں کی موجودگی اور یارم خان کی وہ تیکھی زہریلی نظریں، سب ایک طرف، اور دوسری طرف آپریشن تھیٹر کی وہ سرخ بتی جو اب کسی پتھرائی ہوئی آنکھ کی طرح ساکت تھی۔ یارم خان کے قدم آریان کے بالکل قریب آ کر رکے تھے۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا، مگر یہ فاصلہ مہینوں کی نفرت اور اس ایک ٹریگر کے دبنے سے پیدا ہوا تھا جس نے ابیرہ کو زندگی اور موت کے اس پار لا کھڑا کیا تھا۔ وہاں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ آریان خان نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھیں جس میں وحشت اور جنون تیر رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، مگر اس کے لرزتے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ یارم خان کی طرف تھا جو چند قدم کے فاصلے پر اشتعال انگیزی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ اس شخص سے کہیں یہ یہاں سے چلا جائے، میرا جتنا نقصان ہونا تھا ہو چکا، بس یہ دعا کرے کہ ابیرہ کی سانسیں نہ ٹوٹے، ورنہ اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا اور اس بار میری گولی سیدھا اس کے سینے پہ اتر پائے گی۔ آریان کے لہجے میں وہ کاٹ تھی جو کسی تیز دھار خنجر کی طرح فضا کو چیر کر رکھ گئی تھی۔ یہ محض الفاظ نہیں تھی، بلکہ ایک زخمی شیر کی وہ دہاڑ تھی جو سب کچھ تہس نہس کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ دوسری جانب یارم خان، جس کے اندر انتقام کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس نے آریان کے بالکل قریب ہو کر اپنی آواز کو ایک دبی ہوئی غراہٹ میں بدلا جس کے ہر لفظ میں زہر بھرا تھا۔ دعا تو تم کرو کہ وہ بچ جائے آریان خان، ورنہ تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اور یاد رکھنا، اس بار یارم خان کی گولی چونکے گی نہیں،
सीधा निशाना तीर दिल पर लगेगी। दोनों के दरमियान तनाव अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। इससे पहले कि वो दोनों बिखरे हुए शेर एक दूसरे के गिरेबान थाम थे और अस्पताल के इस बोझिल खामोशी को पामाल करते अफजल खान ने बिजली की सी तेज़ी से मुदाखलत की। उन्होंने अपने मजबूत हाथ दोनों के दरमियान हायल किया और दोनों को पूरी ताकत से पीछे धकेला। खुदा का खौफ करो तुम दोनों, शर्म से डूब मरो, यह अस्पताल है, कोई जंग का मैदान नहीं। अफजल खान की गरजदार आवाज़ ने राहदारी में मौजूद हर शख्स को सहमने पर मजबूर कर दिया। इनके चेहरों पर गुस्सा और कर्ब का एक अजीब इम्तिजाज था। तुम लोगों की बेवकूफ़ी और अना की वजह से वो लड़की ज़िंदगी और मौत के बीच उल रही है। अब और क्या चाहते हो? इसकी ज़िंदगी का सौदा करोगे या यहाँ एक और तमाशा लगाओगे? इनके अल्फाज ने आर्यान को एक लम्हे के लिए साक़त कर दिया था, मगर यारम खान की नज़रें अब भी आर्यान के चेहरे पर किसी शिकारी की तरह गड़ी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर का मंजर अब किसी बारूद के ढेर जैसा था, जहाँ ज़रा से चिंगारी भी सब कुछ राख कर सकती थी। अफजल खान आर्यान की जज्बातीपन से बखूबी वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि इनका बेटा गुस्से के आलम में किसी भी हद से गुजर सकता है, ख़ास तौर पर इस लड़की के मामले में जिससे वो वल्हाना मोहब्बत करता था। मज़ीद किसी नुकसान के खदशे के पेश नज़र अफजल खान ने इसे अपने मजबूत हिस्सार में थामे रखा। आर्यान खान ने तड़प कर अपने बाप की मजबूत गिरफ्त से ख़ुद को आज़ाद करवाया। इसके चेहरे पर फैली वहशत और आंखों में उतरा लहू इस बात का सबूत था कि इस वक्त किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है। इसने लरसती उंगली से यारम की जानिब इशारा करते हुए दहाड़ कर कहा, इसे कहीं मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता, बस इसे मेरी आंखों के सामने से हटा दें। आर्यान की आवाज़ में कर्ब और नफ़रत की वो शिद्दत थी जो रूह को घायल कर दे। इसके वजूद का एक रेशा इस वक्त यारम की मौजूदगी को कबूल करने से कासिर था। दूसरी जानिब यारम खान के माथे पर अब भी वही तेवरी और ज़िद्दी लकीरें नुमाया थी। अपनी जगह से एक इंच न हिला। इसने सर्द महर नज़रों से आर्यान का सामना किया और अपनी मखसूस काटतार आवाज़ में दो टोक जवाब दिया, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया हूँ और अपनी मर्ज़ी से ही जाऊँगा। आर्यान खान, मैं तुम्हारे किसी हुक्म का पाबंद नहीं हूँ, समझे तुम? यारम ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी हाकमियत जताई और आर्यान के बिखरे हुए गुस्से को खातिर में नहीं ला रहा था। कान खोलकर सुन लो, जब तक अबीरा को होश नहीं आता मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। तुम्हारी धमकियाँ और ये तैश मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर अपनी गंदी ज़ुबान से दोबारा मेरी बीवी का नाम लिया तो मैं ज़ुबान काट के रख दूँगा। दांत पीसते वो गुर्राया, तुम जैसे समझदार लोगों को ज़ेब नहीं देता कि इस जगह का लिहाज भी भूल जाओ। कम अज़ कम अस्पताल की हदूद का ही पास रख लो। अफजल खान ने दोनों के दरमियान हायल होकर एक बार फिर इन्हें पीछे धकेला। इनकी अपनी आंखों में भी अब बेबसी के साए गहरे हो रहे थे। अस्पताल की वो सफ़ेद राहदारी इन दो मर्दों की अना और ज़िद का वो मैदान बन चुकी थी, जहाँ जीत किसी की भी होनी थी, मगर हार सिर्फ इन मासूम लड़की की हो रही थी जो अंदर ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। इससे पहले कि आग और भड़कती आर्यान की माँ आगे बढ़ी, मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए चुप कर जाओ, ये वक्त झगड़े का नहीं है। आर्यान की माँ ने लरसती आवाज़ में दुहाई दी और इन दोनों के दरमियान आ खड़ी हुई। इनके जुड़े हुए हाथ और भीगी आंखें इस वक्त किसी भी दलील से ज़्यादा ताकतवर थी। ममता की इस बेबसी ने फिजा में मौजूद इश्तिहाल को एक बोझल खामोशी में बदल दिया था। दूसरी तरफ ईज़ल, जो अब तक साकत खड़ी थी, इसकी नज़रें यारम खान के चेहरे पर जमी थी। वो यारम की इन आंखों में झांक रही थी, जहाँ अबीरा के लिए तड़प, फिक्र और एक जुनूनी बेचैनी साफ पढ़ी जा सकती थी। एक बीवी होने के नाते यारम की ये तड़प ईज़ल के दिल में किसी नौकीले नश्तर की तरह चुभ रही थी। इसे महसूस हो रहा था जैसे इसका अपना वजूद किसी कच्ची दीवार की तरह अंदर ही अंदर गिर रहा हो, मगर वह ज़ब्त की इस आखिरी हद पर थी जहाँ लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ कर बाकी रह जाता है। आर्यान खान और यारम खान दोनों किसी ज़ख्मी शेर की तरह एक दूसरे को खूंखार नज़रों से देखते हुए आखिरकार राहदारी में रखी बेंचों पर बैठ गए। इनके बैठने के अंदाज में अब भी वही तनाव था, जैसे वो किसी भी लम्हे दोबारा एक दूसरे पर झपट पड़ेंगे। यारम ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया, जबकि आर्यान की नज़रें अब भी ऑपरेशन थिएटर के इस बारी खुदकार दरवाजे पर जमी थी, जहाँ इसकी कायनात का एक हिस्सा मौत से लड़ रहा था। कॉरिडोर में इस बार फिर वो मखसूस सर्द सकूत छा गया था। सिर्फ घड़ी की टक टक और दूर कहीं से आती अस्पताल के अमले की सरगोशियाँ सुनाई दे रही थी। वहाँ बैठा हर शख्स अपने अपने दुख के हिसार में कैद था, मगर सबकी मंजिल एक ही थी, अबीरा की ज़िंदगी।
ऑपरेशन थिएटर के खुद कार दरवाजे वक्फे से खुलते और बंद होते, जहाँ से निकलने वाली नर्सों के चेहरों पर जमी उजलत किसी बड़े तूफान का पता दे रही थी। बार बार पूछने पर भी बस एक ही जवाब मिलता, अभी ऑपरेशन जारी है, दुआ करें। ये अल्फाज सब्र की तलकीन नहीं बल्कि असाब पर पड़ने वाले ताज़ियाने थे। इसी अफरा तफरी के आलम में कॉरिडोर के दहाने पर अबीरा के वालिदैन तबरेज़ खान और अरूब नमूदार हुए। अरूब की नज़रें जैसे ही वहाँ खड़े यारम खान पर पड़ी, वो हैरान रह गई थी। इसका जहन इस सवाल के गिर्द घूमने लगा कि यारम इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है, मगर सूरत हाल की नज़ाकत ऐसी थी कि वो कुछ कह न सकी। दूसरी जानिब तबरेज़ खान के अंदर बरसों का जमा शुदा लावा जैसे फट पड़ा था। उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर तेज़ कदमों से आर्यन खान की तरफ बढ़कर इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और हवा में हाथ लहराते हुए एक भरपूर थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की गूंज कॉरिडोर की सर्द दीवारों से टकरा कर आर्यन के पूर में उतर गई। आर्यन जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और जिसकी इतनी हैबत थी कि कोई इसके वजूद को छू भी न पाता, मगर जैसे ही इसकी नज़र सामने खड़े अबीरा के बाबा तबरेज़ खान पर पड़ी, इसका सारा गुस्सा बर्फ़ की तरह पिघल गया। इसे बेख्तियार अब अबीरा की वो तड़प याद आई जो वो अपने बाप के लिए रखती थी। अबीरा के लहजे में अपने बाप के लिए जो हद दर्जा इज़्ज़त और एहतराम था, वो आर्यन के हाथ बांधने के लिए काफ़ी था, वरना इस वक्त कोई भी होता तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही दिया जाता। मगर आर्यन ने खामोशी से नज़रें झुका ली। इसके हाथ साकित रहे। वो इसके शख्स के कर्ब को महसूस कर रहा था जिसकी जान अपनी बेटी में बसती थी, और आज वही बेटी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। इंसान भी कितना अजीब है, जीते जी अपनों के जज्बात की कदर नहीं करता, और जब कोई मरने की दहलीज पर हो तो इसकी कीमत का एहसास होने लगता है। कितना बेमरवत है इंसानी रिश्ता। घटिया इंसान, मेरी हंसती खेलती बेटी का क्या हाल कर दिया है तुमने। इसे लाकर मौत की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। तबरेज़ खान की दबी हुई आवाज़ ज़रूर थी, मगर इसमें ऐसी काट थी जो किसी का भी लहजा चीरने के लिए काफ़ी थी। याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा दरगोर कर दूंगा। तबरेज़ खान का गुस्सा अभी थमा न था। वो दोबारा हाथ उठाने ही वाले थे कि अरूब ने तड़प कर आगे बढ़ते हुए इनका बाजू थाम लिया। अरूब की आंखों से मुसलसल बहते हुए आंसू जैसे आर्यन के नसीब में लिखे मजीद थप्पड़ों के आगे बांध गए थे। कॉरिडोर में एक हौलनाक खामोशी छा गई थी, जहाँ सिर्फ सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। खुदारा ये सब मत करें, हमारी बेटी की ज़िंदगी की दुआ करें, ये वक्त इन बातों का नहीं है खान। अरूब इन्हें ज़बरदस्ती आर्यन से दूर ले गई, मगर तबरेज़ खान का तपता हुआ चेहरा और आर्यन की झुकी हुई नज़रें इस खामोश कॉरिडोर में एक नया मातम लिख रही थी। यही तो वक्त है सब कहने का। इस घटिया इंसान ने मेरी बेटी को मौत के शिकंजे में लाकर खड़ा किया है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तबरेज़ खान की आंखों और लहजे में एक बाप का जुनून नुमाया था। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो आर्यन की जान ले लेता। हौसला करो तबरेज़ खान, इंशाल्लाह अबीरा को कुछ नहीं होगा। अफजल खान जो किसी दौर में तबरेज़ खान के गहरे दोस्त रहे थे, आगे बढ़े और दिलासा देने के लिए इनके कंधे पर हाथ रखा, मगर तबरेज़ खान ने जब अपनी सुर्ख आंखों से इनकी तरफ देखा तो फिजा में मौजूद पुरानी दोस्ती की बची कुची गर्म जोशी भी दम तोड़ गई। दुआ तो तुम लोग करो अफजल खान के इसे कुछ ना हो, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगे जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा। तुम्हारी बहन ने बहुत कुछ किया, मगर मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन इस बार बात मेरी बेटी की ज़िंदगी की है, मुझसे रत्ती बराबर भी लिहाज की तवक्को मत रखना। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों का कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। तबरेज़ खान के अल्फाज में छुपा जहर इस पुरानी दोस्ती के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा था। अफजल खान खामोश हो गए, क्योंकि दुश्मनी ने इन दो दोस्तों के बीच एक ऐसी दरार डाल दी थी जिसे भरना अब नामुमकिन दिखाई देता था। दूसरी जानिब यारम खान ने अरूब का ये कर्ब देखा ना क्या। मज़हब के तमाम बंधन तोड़कर कदम बढ़ाता हुआ इनके करीब आया और धीमी आवाज़ में तसल्ली दी, प्लीज़ चुप कर जाएं, सब ठीक हो जाएगा। यारम की आवाज़ सुनते ही अरूब ने तड़प कर सर उठाया और बेख्तियार इसके गले से लग गई। इनकी हिचकियाँ अब एक शोर में बदल चुकी थी। यारम प्लीज़ दुआ करो वो ठीक हो जाए, मैं मर जाऊँगी अगर इससे कुछ हुआ तो। अरूब का यूँ सिसक कर रोना और यारम के सीने से लग जाना वहाँ मौजूद हर शख्स को हैरान कर गया। अफजल खान और उनकी फैमिली की नज़र में तो यारम सिर्फ इनका दामाद था। फिर अरूब के साथ इसकी जज्बाती वाबस्तगी इनकी समझ से बाहर थी, मगर अगले ही पल यारम के मुँह से निकले अल्फाज ने इस उलझन को एक ज़ोरदार धचके में बदल दिया था। अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा फुप्पो, आप परेशान ना हो, बस इससे अच्छे की उम्मीद रखें। फुप्पो का लफ्ज़ कॉरिडोर में मौजूद हर कान से टकराया और एक अर्ताश पैदा कर गया। ईज़ल समेत सबके चेहरे पत्थर के हो गए। यारम का अरूब को फुप्पो कहना एक ऐसा इंकिशाफ था जिसने बरसों से छुपे रिश्तों की धुन को एक ही झटके में साफ कर दिया।
ایزل کی نظریں یارم کے چہرے پر گڑ گئی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون سا رشتہ ہے جو اسے اب تک چھپایا گیا تھا. کوریڈور میں خاموشی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ سب کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. جبکہ یارم اب بھی اروپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، اس حقیقت سے بے خبر کہ اس نے ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے. یارم بیٹا، کیا آپ ان کو جانتے ہو؟ افضل خان کے دل میں گونجتے اس سوال کو بلاخر زبان مل ہی گئی تھی. ان کے لہجے میں چھپی بے یقینی اور حیرت اس پورے کوریڈور میں پھیل گئی تھی. سب کی نظریں اب یارم کے جواب کے منتظر تھی، جو اس وقت ایک جیتے جاگتا معمہ بن کر ان کے سامنے کھڑا تھا. جی، میں انہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. یارم خان نے اروپ کو دلاسا دیتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سکون سے وہ دھماکہ کیا جس نے وہاں موجود ہر شخص کے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی. یہ میری سگی پھپھو ہیں. اس میں ایک جملے نے فضا میں موجود تناؤ کو ایک ناقابل یقین صدمے میں بدل دیا تھا. افضل خان اور گلناز تو جیسے اپنا دل تھام کر رہ گئے تھے. وہ رشتے جو پہلے ہی دشمنی کی دھول میں اٹے ہوئے تھے اب اس انکشاف کے بعد مزید الجھ کر رہ گئے تھے. ایزل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے فریب کا حصہ رہی ہے. سوال تو بہت تھے اور ہر آنکھ میں ایک نیا تجسس تھا، مگر وہ وقت ان کی گتھیوں کو سلجھانے کا نہیں تھا. ابھی سب کی سانسیں اس انکشاف کی تپش محسوس کر ہی رہی تھیں کہ اچانک آپریشن تھیٹر کا وہ بھاری خردکار دروازہ ایک سرد آہٹ کے ساتھ کھلا. دروازے کے کھلنے کی آواز نے آریان خان کو ایک جھٹکے سے ہوش میں لا کھڑا کیا. وہ جو اب تک اپنی جگہ ساکت تھا بجلی کی سی تیزی سے ڈاکٹر کی طرف لپکا. کوریڈور میں موجود ہر شخص کی نظریں اب یارم کے اس نئے رشتے سے ہٹ کر اس شخص پر جم گئی جو سبز لباس میں ملبوس تھے. ہارے قدموں سے باہر نکل رہا تھا. آئی ایم سوری، ہم آپ کے آنے والے بچے کو نہیں بچا سکے. ڈاکٹر کے چند لفظ کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح آریان کے سر پر لگے تھے. ایک لمحے کے لیے آریان کا سانس جیسے سینے کے پنجرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا. اس نے اپنے تڑپتے دل پر ہاتھ رکھا اور ایک گہرا تکلیف زدہ سانس لیا، بالکل اسی طرح جیسے ایک باپ اپنے جگر کے گوشے کے چلے جانے پر آخری بار اسے محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوریڈور میں موجود ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا تھا. تبریز خان اور اروپ کے چہرے صدمے اور شدید حیرت میں سفید پڑ گئے تھے. ان کے لیے تو یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی کہ ان کی بیٹی جسے آریان اغوا کر کے نکاح کے بندھن میں لایا تھا اب ایک بچے کی ماں بننے والی تھی. یہ انکشاف ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر تھا. اروپ کی دبی دبی سسکیاں بھی ہچکیوں میں بدل چکی تھی. وہ اپنی بیٹی کی اس دوہری تکلیف پر تڑپ کر رہ گئی تھی، مگر سب سے ہولناک خاموشی یارم کے چہرے پر تھی. اس کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے. اس کے لیے یہ صرف ایک بچے کی موت کی خبر نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا انکشاف تھا، ایسا سچ تھا جس نے اس کے اندر تک آگ لگا دی تھی. یہ خیال کہ ابیرہ آریان کے بچے کی ماں بننے والی تھی یارم کے لیے کسی زہر بھرے نشتر کی طرح اس کی روح میں اتر رہا تھا. اس کی تکلیف اور اس کی جلن نے اس کے بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا. وہ ساکت کھڑا تھا جیسے وقت کی گردش تھم گئی ہو. ہسپتال کی اس مجمد کر دینے والی فضا میں یارم کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا. جس ابیرہ کو اس نے اپنی روح کے حصار میں قید کرنا چاہا تھا، جسے ٹوٹ کر چاہنے کا دعویٰ کیا، آج اسی کی کوکھ میں کسی اور کی نشانی، کسی غیر کے خون کا احساس پل رہا تھا. یہ محض ایک خیال نہیں، ایک زہریلا خنجر تھا جو یارم کے مان کو اندر تک لہو لہان کر گیا تھا. اسے اپنی محبت کی ایک بڑی توہین کا تصور بھی نہ تھا. اس کی کائنات کہلانے والی عورت کے وجود سے اب کسی اور دوسرے کا نام جڑ چکا تھا. یہ ہولناک احساس اسے جیتے جی زخمی کر رہا تھا کہ ابیرہ کے اندر پنپنے والی زندگی اس شخص کی تھی جس نے اسے زبردستی نکاح کر کے اپنے ساتھ باندھا تھا. بے اختیار وہ اپنے ماتھے کو بار بار انگلیوں سے رگڑ رہا تھا، مگر اس اذیت کے ساتھ ایک اور کرب یارم کے سینے کی خنجر کی طرح اترا تھا. وہ جتنا بھی ابیرہ کے نکاح اور اس کے بچے کی حقیقت سے نفرت کرتا، آخر کار وہ ننھا وجود ابیرہ کا اپنا خون تھا. یارم کو اس بات کی تکلیف تڑپا رہی تھی کہ اس کے اپنے غصے اور انتقام کی آگ نے ابیرہ کی کوکھ اجاڑ دی تھی. اس نے اپنی انا کی جنگ میں اس معصوم جان کو فنا کر دیا جو ابیرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی. یہ احساس اسے جیتے جی مار رہا تھا. اس نے اپنی محبت کے انصاف کی چاہ میں اس لڑکی کو وہ دکھ دے دیا تھا جس کا مداوع شاید اب کبھی ممکن نہ تھا. آریان خان جو اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل بھی نہ تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود کا ایک حصہ اسے چھین کر کسی اندھیری کھائی میں پھینک دیا گیا ہے. وہ بچہ جو ان کی ادھوری اور بکھری ہوئی زندگی میں ایک نئی امید لانے والا تھا، آج ان کی اناؤں اور دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکا تھا. فضا میں ایک ایسا سوگ چھا گیا تھا جس میں رشتوں کی پہچان گم ہو چکی تھی. اب صرف ایک ہی حقیقت باقی تھی، ایک باپ کی بے بسی اور ایک ادھورے خواب کی موت. اگلے ہی لمحے 3 زبانوں نے ایک سی پکار بیک وقت بلند ہوئی. جو اس حقیقت کی گواہی تھی، وہ تینوں ہی زندگی اور موت کی دہلیز پر کھڑی اس لڑکی کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے ہیں. اس کا شوہر جس کی محبت جنونی تھی، جو اسے ہر قیمت پر اپنا بنا کر رکھنا چاہتا تھا،
ایک اس کا اپنا باپ جس کی کائنات اس کی بیٹی تھی، اور ایک یارم جس کی محبت نہایت پاکیزہ، معتبر اور ہر غرض سے پاک تھی۔ وہ تو کبھی اس کی جان کا دشمن تھا ہی نہیں، اور وہ تو بس اسے زبردستی رشتے میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تینوں کی لرزتے لبوں سے ایک ہی سوال نکلا تھا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا اس کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ مگر وہ ایک لمحہ حشر سے کم نہ تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ ہسپتال کی راہداری میں کسی قیامت کی طرح گونج رہے تھے، جنہوں نے وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں ساکت کر دی تھی۔ ڈاکٹر نے تبریز خان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، میں آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا، ان کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ گولی دل کو چھو کر گزری ہے اور خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے بے حد اہم ہیں، اب صرف دعائیں ہی تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ ان الفاظ نے عدل کے دل پر ایک اور زخم لگا دیا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی آواز سے زیادہ یارم کے لہجے کی وہ تڑپ سنائی دے رہی تھی جو کسی چھپے ہوئے نوحے کی طرح فضا میں بکھر گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ آپ جھوٹ بول رہے تھے یارم، آپ تو کہتے تھے کہ آپ میرے ہو چکے ہیں، مگر آپ تو کبھی میرے تھے ہی نہیں۔ اس کے دل نے جیسے گہری سسکی بھری تھی۔ دوسری جانب آریان خان، جس کی انا اور روب سے دنیا ڈرتی تھی، آج ایک بے بس سوال بن کر ڈاکٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر پلیز، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے بچا لیں، میں ہاتھ چھوڑتا ہوں آپ کے آگے۔ وہ آریان جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اپنی محبت کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی آواز ہسپتال کے سرد کوریڈور میں آخری امید کی طرح گونجی تھی، بس پلیز دعا کریں۔ اس وقت دعا کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اب باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے لہجے میں موجود سنجیدگی نے وہاں موجود ہر شخص سے دل کی دھڑکنیں روکتی تھیں۔ وہ ایک جملہ کہہ کر ڈاکٹر دوبارہ آپریشن تھیٹر کے بھاری دروازے کی طرف پیچھے غائب ہو گیا تھا، لیکن وہ خاموشی چھوڑ گیا تھا جو کسی طوفان سے پہلے کا سکون تھی۔ یارم نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تو نہ تھی، مگر سینے کے کسی گوشے میں اکٹھا ہوتا درد اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسا رشتہ تھا جسے تقدیر نے کبھی معتبر ہونے نہیں دیا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر کوئی حق نہ تھا کہ وہ کھل کر اپنی تکلیف کا اظہار کر سکے۔ وہ بس اس خاموش کرب کو پی گیا جو اسے جیتے جی مار رہا تھا۔ اروف تو جیسے ہوش و حواس کو بیٹھی تھی۔ اسے لڑکھڑاتے دیکھ کر تبریز خان نے بمشکل اسے سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا تھا، جبکہ افضل خان اور گلناز کے چہروں پر چھائی پریشانی صاف بتا رہی تھی کہ اس لڑکی کو کچھ ہوا تو تبریز خان کی غضبناک آگ اس دنیا کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یارم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ شخص جو کبھی اپنی انا کے گھمنڈ میں دعا مانگنا بھول گیا تھا، آج اس کا پورا وجود ایک فریاد بن چکا تھا۔ آریان سے لاکھ نفرت سہی، مگر اس سے اس وقت نظر آ رہا تھا کہ وہ ابیرہ کے لیے کس قدر تڑپ رہا ہے۔ اسے آریان کا جنون، اس کے بعد کی وہ بے بسی اور ایزل کی وہ خاموش تڑپ، سب ایک ہی موڑ پر کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظروں سے اروپ بھی اوجھل نہیں تھی۔ اروپ کا درد وہ اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا، وہ تو سب کا درد سمجھ رہا تھا، مگر اس کا درد شاید کسی کو نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے؟ تبریز خان نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ ان کے لرزتے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو تھے، مگر لفظوں کے نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آریان خان جو کچھ دیر پہلے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، اب ایک ٹوٹے ہوئے مجسمے کی طرح فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے دعا کی ہر اکھڑتی سانس کے ساتھ اس کی اپنی زندگی کا دیا بجھ رہا ہے۔ ایزل وہیں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ابیرہ سے کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی، مگر یارم کے لہجے میں چھپی وہ تڑپ اسے کسی سلگتے ہوئے کوئلے کی طرح جلا رہی تھی۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ یارم کا ابیرہ کے لیے یہ غیر معمولی درد اسے ہر لمحہ یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ یارم کے دل میں آج بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ کبھی ہم زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہم غلط نہیں ہوتے، مگر پھر بھی زمانے کی ہر نظر میں مجرم ٹھہرتے ہیں۔ کچھ محبتیں کبھی اپنی منزل نہیں پاتی، بس مسافر بن کر رہ جاتی ہیں، اور کچھ لوگ اس تڑپ کی آگ میں جھلستے ہوئے پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ وہ ہزاروں بار خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بار ایک نیا قدم اٹھاتے ہیں، مگر جب بھی پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہیں تو خود کو وہیں پاتے ہیں جہاں سے انہوں نے زندگی اور محبت کا پہلا سفر شروع کیا تھا۔ لیکن ایسا کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ کچھ احساس، محبت، کچھ محبتیں اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست منجانب اللہ ہوتے ہیں، جہاں انسانی عقل اور اختیار بے بس ہو جاتے ہیں۔ محبت ایک ایسا خوبصورت جذبہ ہے جس پر دل کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اسے نہ تو خود سے بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ تو بس ہو جاتی ہے اور انسان کو تا حیات اس کا اسیر بنا دیتی ہے۔ یار کی زندگی بھی آج اس اذیت ناک دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بے وفا نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کبھی بے وفائی کی تھی۔ وہ تو ابیرہ کے ساتھ پورے دل سے رشتہ نبھانا چاہتا تھا، مگر شاید ان کا ساتھ تقدیر کے لکھے میں نہیں تھا۔ اس نے تو اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ کر عیدل کو پورے دل و جان سے قبول کر لیا تھا، مگر پھر تقدیر نے اسے اسی ہی مقام پر لا کھڑا کیا جہاں اس نے اپنی محبت پھر سے سامنے آ گئی تھی۔ ایسے میں وہ کیا کرے؟
وہ نہ تو ایزل کی نظروں میں پوری طرح وفادار بن پا رہا تھا اور نہ ہی ابیرہ کے لیے کوئی قدم اٹھانے کے قابل تھا۔ اس وجہ سے زیادہ بے بس کوئی دوسرا نہ تھا۔ وہ ایک ایسے بھنور میں پھنس چکا تھا جہاں ہر راستہ اسے نئی پریشانی کی طرف جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ کالج کے کوریڈورز طلبہ کے حقیقوں اور شور سے گونج رہے تھے، مگر ماہد کے لیے ہر آواز جیسے کسی دور دراز جزیرے سے آ رہی تھی۔ آج پیپر کچھ خاص نہیں ہو سکا تھا کیونکہ اس کے دماغ کی اسکرین پر بار بار صرف نور کا معصوم سا چہرہ ایک کسی نقش کی طرح ابھر رہا تھا۔ رات کا وہ سارا منظر اس کی نظروں کے سامنے بار بار دہرایا جا رہا تھا، جس نے اس کے چہرے پر پریشانی کی ایک گہری لکیر کھینچ دی تھی۔ جیسے ہی پیپر ختم ہوا وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا کیفے میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اکثر ایمن اور وہ گھنٹوں بیٹھے وقت گزارا کرتے تھے، مگر آج نہ تو اس نے ایمن کو کوئی پیغام بھیجا تھا اور نہ ہی اسے بلایا تھا۔ وہ بس اپنی ہی خاموشیوں کے حصار میں گم خود سے دور کہیں بیٹھا تھا۔ ماہد آج کل بدل سا گیا تھا۔ وہ ایمن سے کوئی خاص بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، جیسے اس کے اندر کا بوجھ اسے کسی سے مخاطب ہونے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ماہد آج کل بدل سا گیا تھا، وہ ایمن سے کوئی خاص بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، جیسے اس کے اندر کا بوجھ اسے کسی سے مخاطب ہونے کی اجازت نہ دے رہا ہو۔ ایمن جو خود بھی اپنی جگہ بے حد فکر مند اور پریشان تھی، کیفے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے ماہد کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے آنے سے ماہد کا دھیان ایک پل کے لیے بھٹکا تھا تو مگر اس کی آنکھیں اب بھی کسی اندیکھے کرب کی گواہی دے رہی تھی۔ ایمن نے اس کے خاموش وجود کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ ماہد اب وہ ماہد نہیں رہا جسے وہ برسوں سے جانتی تھی۔ کالج کے کیفے میں شور اب بھی اس سے اپنی جگہ قائم تھا، مگر ماہد اور ایمن کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جسے توڑنا ایمن کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایمن نے ماہد کے خاموش چہرے کو اپنی شکوہ کرتی نظروں کے حصار میں لیا اور نہایت بے تکلفی سے اس کے سامنے پڑی چائے کا کپ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کی پرانی عادت تھی جو آج ماہد کو ایک اجنبی احساس دلا رہی تھی۔ خیریت ہے ماہد؟ آج کل اتنے گمسم کیوں رہنے لگے ہو؟ نہ اپنا حال بتاتے ہو نہ میرا پوچھتے ہو۔ نظر انداز کرنے کا یہ طریقہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ ایمن کی آواز میں چھپی شکایت اور اس کی وہ جانے پہچانی بے تکلفی آج ماہد کے دل پر بوجھ بن رہی تھی۔ وہ جو کبھی ایمن کے ہر بات پر مسکراتا تھا، آج خاموشی کے ایک ایسے گہرے سمندر میں غرق تھا جہاں کسی اور کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ایمن کے چہرے پر نظر ڈالی اور پھر اپنی نظریں جھکا لی۔ کالج کے شور پر کیفے میں ایمن کی لہجے پر اب شکوہ کم اور ایک انجانا خوف زیادہ تھا۔ ماہد کی خاموشی اسے کسی گہری خلیج کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ وہ اپنی مخصوص بے تکلفی سے اس کے سامنے بیٹھی تو تھی، مگر آج ماہد کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی اپنائیت نہ تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس کچھ گھریلو معاملات ہیں۔ ماہد نے نہایت مختصر اور سادہ سا جواب دیا، جیسے وہ ہر بات کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہو۔ ماہد، جو بھی بات ہے تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ اگر تم مجھے کچھ اور نہیں بتا سکتے تو کم از کم ایک اچھی دوست تو ہو میں تمہاری۔ ایمن نے اسے ملاقات کرنے کی، اسے قائل کرنے کی کوشش کی، پھر اپنے ہی اصل مدعے پر آ گئی۔ اور اب ہمارے رشتے کے لیے بھی سنجیدہ ہو جاؤ۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ میرے بھائی سے جو غلطی ہوئی ہے، اگر تم نے کوئی قدم نہ اٹھایا، ڈر ہے کہ اس کا خمیازہ کہیں مجھے نہ بھٹکنا پڑے۔ ماہد نے ایک نظر ایمن کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ تمہارے بھائی نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے ایمن، اور میرے خیال سے اس کا احساس تمہیں بھی ہونا چاہیے تاکہ تمہارے بھائی کو پتہ چلے کہ کسی کی بہن کی تذلیل کرنا کیا ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کی بہن کی ردائے حرمت پر بات کر کے اپنی بہن کی سلامتی کی دعائیں نہیں مانگی جاتی۔ ایمن کا رنگ فک ہو گیا، وہ حقہ بقا سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب صاف ہے، میں نے ایسی کوئی گہری بات نہیں کی جو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو۔ ماہد کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور دو ٹوک تھا۔ ایمن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ وہ ماہد جس کے سامنے وہ ہمیشہ سے خاص رہنا چاہتی تھی، وہ تو آج ایک اجنبی کی طرح اپنی حدیں واضح کر رہا تھا۔ مطلب تم مجھ سے کنارہ کشی کر رہے ہو؟ ایمن کی آواز میں اب صرف لرزش باقی تھی۔ کنارہ کشی تو تب ہوتی جب میں نے کبھی تمہارا ہاتھ تھاما ہوتا۔ ایمن، میں نے ہمیشہ تمہیں ایک دوست سمجھا، مگر تم نے میری خاموشی کو میری رضا سمجھ لیا۔ ماہد کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ایمن نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے اعتراف کیا، ماہد، آئی لو یو یار، میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتی ہوں اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ ماہد نے گہرا سانس لیا اور نہایت احترام سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا مگر دو ٹوک تھا۔ ہاں، میں یہ بات ہمیشہ سے جانتا تھا، مگر ہمیشہ ہی میں نے تمہیں ہر بار یہی کہا کہ میرے بارے میں ایسی رائے مت رکھو۔ ہمارا رشتہ بہت خوبصورت ہے، ہم بہت اچھے دوست ہیں
और अगर मेरे इतना समझाने के बावजूद तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं आई तो यहाँ कसूर तुम्हारा है, ईमन मेरा नहीं। माहिद का लहजा बर्फ की तरह ठंडा बेजान था। देखो माहिद, शायद तुम इस वक्त बहुत दबाव में हो, कोई जल्दी नहीं, तुम आराम से फैसला करो। ईमन ने अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए इसे कायल करने की एक और कोशिश की। मैंने जल्दबाजी सिर्फ इसलिए की कि मेरे घर वाले शायद शमशीर लाला के दबाव में आकर कहीं मेरा निकाह इस लड़की के भाई से न कर दें। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहती थी, और अगर तुम्हें इस बात की फ़िक्र है तो तुम्हारा इस लड़की के साथ निकाह हो चुका है, तो खुदा की कसम मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। वो तुम्हारे घर के किसी कोने में फालतू सामान की तरह पड़ी रहे, मुझे इससे कभी कोई मसला नहीं होगा। ये कहते हुए ईमन ने टेबल पर रखे माहिद के हाथ को मजबूती से अपने दोनों हाथों में थाम लिया, जैसे वो इसे किसी भी तरह अपनी दुनिया में वापस खींचना चाहती हो। माहिद ने निहायत आहिस्तगी से इसका हाथ अपने हाथ से हटाया और लफ़ी में सर हिलाते हुए से देखा। अफसोस, बहुत अफसोस है मुझे तुम्हारी सोच पर ईमन। इसके लहजे में एक गहरी काट थी। तुम खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? तुम्हारे भाई ने इस लड़की की इज्जत तार तार कर रख दी, इसे महीना भर इसके घर वालों से दूर रखा, और तुम इतनी खुदगर्ज हो गई हो कि चाहती हो कि बस तुम्हारा घर बस जाए। वो लड़की, इसका घर बर्बाद होता, घर और इसकी बेसुकूनी, क्या ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? माहिद ने एक सर्द आह भरी, खुदा की कसम अगर मैंने कभी तुम्हारे लिए दिल में मोहब्बत पाली भी होती तो आज ऐसी सोच पर लानत भेज देता। जिस लड़की ने के दिल में दूसरी लड़की के लिए इज्जत ही नहीं है, वो क्या किसी का घर बसाएगी और क्या आने वाली नस्लों की परवरिश करेगी, जिसकी अपनी सोच इतनी छोटी हो। इसमें छोटी सोच वाली कौन सी बात है माहिद? हमारा और इस ख़ानदान का कोई मेल ही नहीं है। मैं क्या करूं? क्या इनके घर की बहू बनकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूं? ईमन के लहजे में अब इल्तिजा नहीं बल्कि एक जहरीला गुरूर झलक रहा था। जिनकी इतनी औकात भी नहीं है कि हमारे घर में मुलाजिम बन सके, मैं इनके घर की बहू बन जाऊं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं इससे पहले मरना कबूल करूंगी। माहिद ने साकत नजरों से इसे देखा, मगर ईमन की ज़ुबान रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गाँव में ज़मींदारों की बेटियों से ऐसी बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं, लड़कपन में इन्हें कोई लड़की पसंद आ जाती है और वो सब कुछ भूल जाते हैं। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम चौधरियों की बेटियां इनकी कमीनों के घर की बहू बनकर अपनी नस्लें बर्बाद कर दें। माहिद ने एक गहरी सांस ली और मुख्तसर सा सर हिलाते हुए अपना हाथ माथे पर रख लिया। इसे अपनी ज़िंदगी के इस फैसले पर अफसोस हो रहा था कि वो एक ऐसी लड़की को अपना दोस्त समझता रहा जिसकी सोच हद से ज़्यादा छोटी थी। ईमन, अगर तुम मेरी दोस्त ना होती तो एक लड़की ना होती तो खुदा की कसम इस वक्त मैं तुम्हारे मुंह पर एक खींच कर थप्पड़ मारता। शायद तुम होश में आ जाती और तुम्हें समझ में आता कि तुम बोल क्या रही हो। माहिद का लहजा गुस्से से लरस रहा था। इसने एक गहरा सांस लिया और एक हकारत से इसे देखा। अहमक लड़की, इज्जत चाहे अमीर की बेटी की हो या गरीब की, इज्जत तो इज्जत होती है। तुम्हारे भाई जैसे दरिंदों को तो सरेआम फांसी लगा देनी चाहिए। क्या कभी सोचा है तुमने एक लड़की अपनी आबरू गंवा कर कैसी ज़िंदगी जीती है? इसके घर वाले किस कर्ब से गुजरते हैं? इसकी आवाज़ में एक ऐसी काट थी जो ईमन के तकब्बुर को पाश पाश कर रही थी। इस लड़की के बाप और भाई हर रोज़ एक नई मौत मरते हैं। माँ की आंखें आंसू बहा बहा कर सूख जाती हैं, मगर इनका दुख खत्म नहीं होता। और तुम कहती हो ज़मींदारों की बेटियों से ये सब हो जाता है। माहिद ने एक तल्ख मुस्कुराहट से अपनी बात मुकम्मल की। अगर ज़मींदारों के बेटे ऐसे होते हैं तो मैं कहता हूँ खुदा करे ऐसे घरों में कभी बेटे पैदा ही ना हों। मेरी बात सुनो माहिद। ईमन ने आखिरी बार इसे रोकना चाहा, मगर माहिद ने निहायत तल्खी से इसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे माफ़ करो ईमन, मगर अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे ना तो तुम्हारे साथ कोई दोस्ती रखनी है और ना ही अब तुमसे कोई वास्ता रखना है। इसने एक सर्द आह भरी और हकारत से इसे देखा। और तुमने क्या कहा? वो लड़की किसी फालतू सामान की तरह घर के कोने में पड़ी रहे तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा? तुम होती कौन हो एतराज़ करने वाली? वो लड़की महज कोई वजूद नहीं, वो माहिद खान के निकाह में है। वो मेरी बीवी है और मैं तो हर आम लड़की को भी इज्जत की निगाह से देखता हूँ, पर वो तो मेरे नाम से मंसूब है। मैं इसे कभी बेकार चीज़ नहीं समझ सकता। ईमन ने हकला कर पूछा, तो क्या तुम इस लड़की को माफ़ कर दिया है जिसके भाई ने तुम्हारी बहन को अगवा किया? नहीं, मैंने इसे माफ़ नहीं किया। वो जितनी सज़ा की हकदार थी इसे मिल रही है। अपने घर वालों से दूरी की अजियत इसके लिए नहीं, किसी मौत से कम नहीं। और इसे ज़्यादा सज़ा देने वाला मैं कौन होता हूँ? माहिद ने अपनी किताबें समेटी और एक सख्त फैसले के साथ उठ खड़ा हुआ। और अब तुम अपना रास्ता नापो, हमारा साथ यहीं तक था। ईमन का मुंह खुला का खुला रह गया और कुछ कहना चाहती थी। वो माहिद को यूं रेत की तरह हाथों से फिसलता हुआ नहीं देख सकती थी, मगर माहिद इसकी तरफ से बेनियाज तेज कदमों से कैफे से बाहर निकल गया था, जबकि वो वहीं साकत खड़ी से अपनी ज़िंदगी से दूर जाते हुए देख रही थी। इस दुनिया में तुम मास्टरपीस हो,
وہ بہت خوبصورت اور اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے تمہارا دل۔ وہ خود کلامی کے عالم میں اپنی ہی سوچوں پر نادم تھا۔ میں بھی کس قدر بے وقوف ہوں، کیا ضرورت تھی اتنا جذباتی ہو کر سب کچھ کہہ دینے کی؟ کیا تھوڑی دیر کے لیے زبان خاموش نہیں رہ سکتی تھی؟ وہ خود کو غصے کے عالم میں دل ہی دل میں ڈانٹ رہی تھی۔ اپنا سیاہ رنگ کا بڑا سا بیگ کندھے پر لٹکایا اور چند کتابیں سمیٹتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ اس نے بھی ہار نہیں مانی تھی۔ اسے ماہد کے لیے بھی ایک اور ڈاؤ کھیلنا تھا۔ وہ شمشیر لالا کے حکم پر اس کمی کمین کے بیٹے کے نام اپنی زندگی کی شمع گل کرنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ایمن کی فیملی گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ وہ شہر میں پڑھائی کی غرض سے ہاسٹل میں مقیم تھی۔ اسے اپنے بھائی کے تمام کرتوتوں کا بخوبی علم تھا، مگر شرم کی بات تو یہ تھی کہ اسے اس بات کا ذرا برابر ملال نہ تھا۔ جیسے اسے یقین ہو کہ ان کمی کمینوں کی بیٹیوں کی کوئی عزت کوئی انا نہیں ہوتی۔ ماہد خان نے اسے آئینہ دکھانے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی، مگر دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ ایمن پر اس باتوں کا کوئی خاص اثر ہوا تھا۔ وہ اپنی ذات کے حصار میں قید ہی بے جان انا کی اسیر تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جس ماہد کو اپنی چالوں سے بچھاڑنے کی ٹھان چکی تھی، اس مرد کا خوبصورت دل اور اس پاکیزہ سوچ ہی اسے مات دینے کے لیے کافی تھی۔ کچھ لڑکیاں اپنی ضد میں اتنی دور نکل جاتی ہیں کہ واپسی کا راستہ تو کیا اپنی پہچان بھی کھو دیتی ہیں۔ ایمن بھی شاید اسی کٹھن راستے کے مسافر بننے کو تیار کھڑی تھی، جہاں ماہد کی اچھائی، اس کے انا ان سب کا سب سے بڑا امتحان وہ بننے والی تھی۔ کچھ کہانیاں ادھورے پن کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں اور کچھ کردار خاموشی کی چادر اوڑھ کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ زندگی کے اس میلے میں جہاں ایمن اپنی انا کے بت تراش رہی تھی، وہیں کچھ اور زندگیاں بھی تھیں جو تقدیر کے لکھے پر سر جھکائے ایک انکہے طوفان کی زد میں تھی۔